یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور جیسے ہی یہ مہینہ آتا ہے، جس طریقے سے یہ فضیلتوں کا حامل ہے اور بڑی فضیلت اس مہینے کی ہے، اسی طریقے سے اس مہینے میں بہت سارے خرافات ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے اس طرح کے رسومات جن کو ہمارے نبی نے ختم کیا ہے، ایسی چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور ہم ان کو کرتے بھی ہیں۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی کو اپنے نبی کی سنت کے مطابق گزارنا چاہیے۔ جو اہم چیز ہے آج کی ہم جو آپ کو بتانا چاہتے ہیں وہ ہے 12 ربیع الاول کا روزہ، کہ جو 12 ربیع الاول کا روزہ ہوتا ہے یہ رکھنا کیسا ہے، آیا یہ سنت ہے، ہمارے نبی نے کیا اس روزے کو رکھا ہے، اگر رکھا ہے، اگر سنت ہے تو اس روزے کو کیسے رکھا جائے، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، کیسی فضیلت اس روزے کی ہے، کتنا ثواب اس روزے کا ملتا ہے، یہ ساری کی ساری جو باتیں ہیں یہ میں آپ حضرات کے سامنے کلیئر کروں گا انشاءاللہ۔ آپ تمام حضرات اس ویڈیو کو اچھے طریقے سے دیکھیں اور ان باتوں کو اچھے طریقے سے سنیں اور عمل بھی کریں۔ تو بات کر لیتے ہیں 12 ربیع الاول کے روزے کی۔ تو یاد رکھیں 12 ربیع الاول کا جو روزہ ہوتا ہے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں رکھا، کبھی بھی اپنی زندگی میں 12 ربیع الاول کا روزہ ہمارے نبی نے نہیں رکھا۔ ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو روزہ رکھتے تھے وہ جمعرات کا اور پیر کا رکھتے تھے۔ اسی طریقے سے مہینے میں 13، 14، 15 یہ 3 تاریخیں ہیں، 3 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے، ان کو ایام بیض بھی کہتے ہیں۔ تو آپ پیر کا روزہ رکھیے، جمعرات کا روزہ رکھیے، مہینے میں 1، 2، 3 ان تاریخوں کے اندر روزہ رکھیں، یہ مسنون بھی ہے، سنت بھی ہے۔ لیکن 12 ربیع الاول کا جو روزہ ہوتا ہے یہ ہمارے نبی نے کبھی نہیں رکھا۔ 12 ربیع الاول کا جو روزہ ہے یہ عام دنوں کے نفلی روزے کی طرح ہے، اس روزے کی کوئی الگ سے فضیلت احادیث مبارکہ کے اندر وارد نہیں ہوئی ہے۔ تو لہٰذا 12 ربیع الاول کا جو روزہ ہوتا ہے اس کو خاص فضیلت سمجھ کر رکھنا، یا پھر الگ سے اس کو کوئی درجہ دے کر لازمی سمجھ کر رکھنا، یا پھر اس دن کی مخصوص سنت سمجھ کر، یعنی 12 جو تاریخ ہوتی ہے 12 ربیع الاول کے دن کی خاص سنت سمجھ کر اس روزے کو رکھنا یہ شریعت میں درست نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ یہ روزہ رکھنا سنت سمجھ کر درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر ہم جائز سمجھ کر اس روزے کو رکھنا چاہتے ہیں، 12 ربیع الاول کا جو روزہ ہے ہم رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم 12 ربیع الاول کا روزہ رکھے، 13 کا رکھے، 14 کا رکھے، 15 کا رکھے، کبھی بھی ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، نفلی روزہ سمجھ کر ہم 12 ربیع الاول کے دن روزہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن میری خود کی جو ذاتی رائے ہے، میری یہ رائے یہ ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کا روزہ نہ رکھیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ہم 12 ربیع الاول کا روزہ رکھتے ہیں تو اس میں دوسرے جو ہمارے عوام کے اندر لوگ رہتے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر جو لوگ رہتے ہیں وہ شبہے میں پڑ جاتے ہیں، تو اس سے آدمی شبہے کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو 12 ربیع الاول کا روزہ اگر نہ رکھے تو بہتر ہی ہے، میری رائے۔ باقی جائز ہے، شریعت میں 12 ربیع الاول کا روزہ رکھنا جائز ہے، جائز ہونے کی صورت میں اور مستحب ہونے کی صورت میں ہم اس روزے کو رکھ سکتے ہیں، یعنی کوئی خاص فضیلت سمجھے بغیر، کوئی الگ سے کوئی سنت سمجھے بغیر اس روزے کو ہم رکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم اس روزے کو سنت سمجھ کر رکھیں گے یا کوئی خاص فضیلت سمجھ کر اس روزے کی رکھیں گے تو پھر یہ شریعت میں درست نہیں ہے۔ باقی اگر آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں 12 ربیع الاول کا تو روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر 12 تاریخ پیر کے دن آ جائے، جمعرات کے دن آ جائے، اور کوئی آدمی جمعرات کا پیر کا روزہ رکھتا ہے تو وہ پیر کا جمعرات کا روزہ رکھ سکتا ہے، اور اسی دن اگر 12 ربیع الاول آ جائے تو ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، اور یہ روزہ مستحب ہوگا۔ یہ روزہ کوئی سنت نہیں ہے، اس روزے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اور اس روزے کی کوئی خاص فضیلت بھی نہیں ہے، اور کوئی خاص درجہ بھی اس روزے کا نہیں ہے، عام دنوں کی طرح یہ نفلی روزہ ہے۔ اس لیے ہم ان تمام باتوں کو سمجھ کر، ان تمام باتوں کو جان کر اپنی زندگی کو اپنی شریعت کے مطابق، اپنے دین کے مطابق، اپنے نبی کی سنت کے مطابق گزارے۔ ہمارے نبی کی بہت ساری سنتیں ہیں جن پر ہم عمل کر کر اللہ کے سامنے
بہت اچھا اجر پا سکتے ہیں اور بہت اچھا بدلہ پا سکتے ہیں، تو ہم اور بھی سنتیں ہمارے نبی کی ان کو زندہ کریں اور اپنے نبی کی سنتوں پر اپنی زندگی کو گزاریں، اور اس طرح کی جتنے بھی خرافات ہیں، رسومات ہیں، ان کو اپنی زندگیوں سے نکالیں اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اسی کے اندر ہماری بھلائی ہے۔